بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شیطانی وسوسوں اور نفسانی خواہشات سے چھٹکارا۔ دوسرا طریقہ، ریاکاری کے علاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوران عبادت پیدا ہونے والے خیالات کو دور کیا جائے۔ اس کے لیے ان کا علم ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو شخص اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اور دل سے ریاکاری کی جڑوں کو نکال پھینکے، لالچ ختم کر دے، خود کو لوگوں کی نظروں میں گرا دے اور ان کی تعریف و مذمت کو دل میں جگہ نہ دے، تو شیطان دوران عبادت اسے تنگ کرتا ہے اور اسے ریاکاری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ در حقیقت شیطانی وسوسوں اور نفسانی خواہشات سے مکمل چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا، لہذا ضروری ہے کہ ریاکاری کے ان خطرات کو دور کرنے کا طریقہ بھی جانا جائے۔ ریاکاری کے خطرات۔ دل میں پیدا ہونے والے ریاکاری کے 3 خطرات ہیں۔ کبھی تینوں یک وقت حملہ آور ہوتے ہیں اور کبھی بالترتیب یکے بعد دیگرے۔ خطرات یہ ہیں: فی الحال لوگوں پر عبادت ظاہر ہونے کا علم ہونا اور فراغت کے بعد یہ امید رکھنا کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ نفس کا یہ امید کرنا کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور لوگوں میں اس کا مقام و مرتبہ ہو، اور نفس کا اس خواہش و رغبت کو قبول کرنا اور دل پر اس خیال کا جم جانا۔ پہلے خطرے کو معرفت، دوسرے کو خواہش و رغبت اور تیسرے خطرے کو عزم و ارادہ کہتے ہیں۔ پہلے خطرے کو دور کرنے کے لیے زیادہ قوت درکار ہوتی ہے، اس سے قبل کے دیگر خطرات حملہ آور ہوں۔ جب اسے محسوس ہو کہ لوگ مطلع ہو رہے ہیں یا لوگوں کے مطلع ہونے کی خواہش پیدا ہو، تو اس خطرے کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ سے کہے، لوگوں کے جاننے یا نہ جاننے کی تو کیوں پرواہ کرتا ہے جبکہ اللہ عز وجل تیرا حال جانتا ہے، غیر کا جاننا تجھے کیا فائدہ دے گا۔ جب لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کی خواہش اور رغبت پیدا ہو تو ریاکاری کی آفات کو یاد کرے اور یہ تصور کرے کہ اس کے سبب میں کل قیامت میں اللہ عز وجل کے غضب کا شکار ٹھہروں گا، اور جس وقت اعمال کی شدید حاجت ہوگی، نامرادی اس وقت میرا مقدر ہوگی۔ جس طرح عبادت پر لوگوں کا مطلع ہو جانا ریاکاری میں رغبت و خواہش کو بڑھا دیتا ہے، اسی طرح اس کی آفات جاننے کے سبب اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جو خواہش کا مقابلہ کرتی ہے، جبکہ بندے کو یہ فکر ہو کہ خواہش اسے اللہ عز وجل کے غضب اور دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ مختصر یہ کہ خواہش نفس ریاکاری کو قبول کرنے کی دعوت دیتی ہے، جبکہ نفرت اسے دھتکارنے کی دعوت دیتی ہے، اور نفس اسی کی دعوت قبول کرتا ہے جو مضبوط و غالب ہو۔ ریاکاری کو دور کرنے والے 3 امور۔ ریاکاری کو دور کرنے کے لیے 3 امور درکار ہیں: اس کی آفات کی معرفت و پہچان، اس سے نفرت و کراہت اور انکار۔ بعض اوقات بندہ اخلاص کے ساتھ عبادت شروع کرتا ہے، لیکن دوران عبادت ریاکاری کا خطرہ حملہ آور ہو کر اس طرح غالب آ جاتا ہے کہ اسے معرفت اور نفرت کا خیال ہی نہیں رہتا، جو کہ پہلے سے اس کے دل میں موجود تھیں۔ اس حملے کے سبب عابد کا دل لوگوں کی مذمت کے خوف اور ان کی تعریف کی چاہت سے بھر جاتا ہے، اور خرس اس پر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ کسی دوسری چیز کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی، بلکہ اس کے دل میں پہلے سے موجود ریاکاری کی آفت اور برے خاتمے کا انجام بھی یکسر غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ تعریف کی چاہت اور مذمت کے خوف نے پورے دل پر قبضہ جما لیا ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے اندر غصے سے نفرت اور بردباری پیدا کرتا ہے اور یہ عزم کرتا ہے کہ غصے کے وقت بردباری سے کام لوں گا۔ پھر غصے کے کچھ ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جن کے سبب اس کا غصہ شدت اختیار کر جاتا ہے اور اس کا دل غصے سے بھر جاتا ہے، سابقہ عزم سے غافل ہو جاتا ہے اور غصے کی آفت کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح خواہش کی لذت دل میں بھر جائے تو نور معرفت دل سے نکل جاتا ہے، جیسے غصے کی کرواہٹ سے بردباری نکل جاتی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے منقول روایت بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت رضوان کے موقع پر یہ بیعت کی کہ ہم جہاد سے نہیں بھاگیں گے، اور ہماری بیعت موت پر نہیں تھی۔ پھر غزوہ حنین کے موقع پر ہم اس بیعت کو بھول گئے، مگر جب غزوہ حنین میں پکارا گیا، اے بیعت رضوان والو، تو یہ سننا تھا کہ لوٹ آئے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے دل میں خوف بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سابقہ عہد کو لمحہ بھر کے لیے بھول گئے تھے، حتیٰ کہ انہیں دوبارہ یاد دلایا گیا۔ خواہشات جب اچانک حملہ آور ہوتی ہیں تو اکثر یہی حال ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ایمان کو نقصان دینے والی شے کی معرفت و پہچان ذہن سے نکل جاتی ہے، اور جب معرفت حاصل نہ رہے تو کراہت اور نفرت کا اظہار نہیں ہوتا، کیونکہ کراہت معرفت کا نتیجہ ہے۔ معرفت و کراہت کب نفع بخش ہے؟ بعض اوقات انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ مجھے ریاکاری کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے، جو کہ اللہ عز وجل کی ناراضی کا سبب بنے گا، لیکن شدت خواہش کی وجہ سے وہ خطرہ برقرار رہتا ہے۔ نتیجتاً خواہش عقل پر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص حاصل ہونے والی لذت کو دور کرنے کی قدرت کھو دیتا ہے، پھر بعد میں توبہ کے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے یا شدت خواہش
کے سبب اس بارے میں غور و فکر کرنے سے ہی غافل ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی عالم کہلانے والوں کی گفتگو صرف ریاکاری کے لیے ہوتی ہے اور وہ جانتے بوجھتے اسے اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ کل قیامت میں یہی عادت ان کے خلاف زبردست دلیل ہوگی، کیونکہ وہ ریاکاری کی آفت اور اللہ عز و جل کے ہاں اس کے مذموم ہونے کا علم و معرفت رکھنے کے باوجود اسے قبول کرتے ہیں۔ یہ معرفت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ یہ کراہت اور نفرت سے خالی ہے۔ کبھی کبھی معرفت اور کراہت دونوں موجود ہونے کے باوجود انسان ریاکاری کرتا ہے، کیونکہ اس وقت خواہش کے مقابلے میں کراہت بہت کمزور ہوتی ہے۔ یہ کراہت بھی بے فائدہ ہے، کیونکہ کراہت کی غرض تو عمل کو چھوڑ دینا ہے۔ فائدہ تینوں امور یعنی معرفت، کراہت اور انکار کے جمع ہونے ہی میں ہے۔ انکار کراہت کا نتیجہ اور کراہت معرفت کا نتیجہ ہے۔ علم کا نور اور ایمان کی قوت جس قدر پختہ اور زیادہ ہو، اسی قدر معرفت بھی پختہ ہوتی ہے، اور غفلت، دنیا کی محبت، آخرت کو بلا دینا، اللہ عز و جل کے پاس جو کچھ ہے یعنی جنت اور اس کی نعمتیں، ان کی کم فکر کرنا، دنیا کی آفات اور آخرت کی نعمتوں میں غور نہ کرنا معرفت کو کمزور کر دیتا ہے۔ ان میں سے بعض کا نتیجہ ہیں، البتہ ان تمام کی اصل دنیا کی محبت اور خواہشات کا غلبہ ہے۔ یہی ہر برائی کی جڑ اور ہر گناہ کا منبع ہے، کیونکہ دنیاوی نعمتوں اور حب جاہ کی مٹھاس دل پر قبضہ جما لیتی ہے اور آخرت کے انجام سے بے خبر اور قرآن و سنت سے دور کر دیتی ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ اگر کہا جائے کہ ایک شخص اپنے اندر ریاکاری سے کراہت و نفرت پیدا کرتا ہے اور یہ کراہت اسے ریاکاری کے انکار یعنی نہ کرنے پر ابھارتی ہے، اگرچہ اس کی طبیعت ریاکاری کی طرف مائل ہوتی ہے اور اسے پسند کرتی ہے، مگر وہ شخص اس چاہت اور میلان کو ناپسند کرتا ہے اور طبیعت کی پیروی نہیں کرتا، کیا ایسا شخص بھی ریاکاروں کی صف میں شامل ہے؟ جواب: جان لیجئے، اللہ عز و جل نے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ شیطان کو وسوسے پیدا کرنے سے روکنا بندے کی طاقت میں نہیں، اور نہ ہی طبیعت کو خواہشات کی طرف مائل ہونے سے روکنا اس کے بس میں ہے۔ البتہ اس بات کا ضرور مکلف ہے کہ اللہ عز و جل اور یوم آخرت پر ایمان، دینی علم اور معاملات کے انجام کی معرفت کے سبب ریاکاری سے پیدا ہونے والی کراہت اور نفرت کے ذریعے خواہشات کا مقابلہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس نے وہ کام کر لیا جس کا وہ مکلف تھا۔ عین ایمان۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، ہمارے دلوں میں کچھ خیالات ایسے آتے ہیں کہ ہمارے نزدیک انہیں زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہم آسمان سے گر جائیں اور پرندے ہمیں اچک لیں یا ہوا ہمیں اڑا کر دور کسی مقام پر پھینک دے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے یہ بات پائی ہے؟ عرض کی، ہاں۔ ارشاد فرمایا، یہ عین ایمان ہے۔ یقیناً صحابہ کرام کے دلوں میں وسوسوں سے کراہت ہی پیدا ہوئی ہوگی۔ یہ ممکن نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان وسوسوں کو عین ایمان فرمایا ہو، بلکہ اس سے مراد وہ کراہت ہوگی جو ریاکاری اور وسوسے کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ ریاکاری کا نقصان اگرچہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ عز و جل کے حق میں وسوسے کا نقصان اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور جب کراہت کی وجہ سے اللہ عز و جل نے بڑے نقصان یعنی وسوسے سے محفوظ رکھا، تو چھوٹے نقصان یعنی ریاکاری سے بدرجہ اولا محفوظ رکھے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی رد کید الشیطان الی الوسوسہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے شیطان کے مکر و فریب کو وسوسے کی طرف پھیر دیا۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرے دشمن یعنی شیطان کی طرف سے لاحق خطرے کو تیرا نفس برا جانے تو وہ خطرہ تجھے نقصان نہ دے گا، اور اگر تیرا نفس اس پر راضی ہو تو نفس کو ملامت کر۔ معلوم ہوا کہ شیطانی وسوسہ اور نفسانی خیالات تجھے اس وقت تک نقصان نہیں دے سکتے جب تک تو ان سے کراہت، نفرت اور انکار کرتا رہے۔ دلوں میں پیدا ہونے والے خطرات اور خیالات جو ریاکاری کے اسباب کو ہوا دیتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان خطرات کے بعد رغبت اور میلان کا پیدا ہونا نفس کی طرف سے ہوتا ہے، اور کراہت ایمان اور عقل کی علامتوں میں سے ہے۔ شیطان جب دیکھتا ہے کہ بندہ ریاکاری کو قبول نہیں کر رہا تو وہ ایک اور مکر اپناتا ہے اور بندے کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تیرے دل کی اصلاح شیطان سے جنگ کرنے اور مسلسل اس کا رد کرنے میں ہے، حتیٰ کہ بندہ اخلاص کے ثواب اور حضور قلبی سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کے ساتھ جنگ اور اس کا رد کرنے میں مشغول رہنا بندے کو اللہ عز و جل کے ساتھ مناجات کے راز سے پھیر دیتا ہے، جو کہ یقینی طور پر اللہ عز و جل کا قرب پانے والے درجوں میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ریاکاری سے بچنے کے 4 مراتب۔ ریاکاری کے خطروں کو دور کرنے اور ریاکاری سے بچنے کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ، خطرے کو شیطان پر لوٹا کر اس کا رد کیا جائے اور اسی پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ شیطان کے ساتھ جنگ شروع کر دی جائے اور یہ گمان کرتے ہوئے جنگ طویل کی جائے کہ دل کے لیے ستھرا پن اور سلامتی اسی میں ہے۔ ایسا شخص بلا شبہ نقصان میں ہے، کیونکہ وہ اپنے نیک مقصد یعنی حصول قرب الہی اور اللہ عز و جل سے ہم کلامی سے غافل ہو کر رہزنوں کے در پہ ہو گیا، اور رہزنوں کے پیچھے پڑ جانا منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔
دوسرا مرتبہ شیطان کے ساتھ جنگ و جدال میں مشغول ہونے کو باعث نقصان جان کر اسے دھتکارنے اور دور کرنے پر ہی اکتفا کیا جائے۔ تیسرا مرتبہ شیطان کے مکر و فریب کی طرف ذرا بھی توجہ نہ کی جائے، کیونکہ یہ مقصد میں رکاوٹ بنتا ہے، بلکہ شیطان کے وساوس اور ریاکاری سے کراہت اپنے دل میں دبائے ہوئے بغیر جھٹلائے اور بغیر جنگ و جدال کیے ریاضت میں مشغول رہا جائے۔ چوتھا مرتبہ یہ یاد رکھے کہ شیطان اسی وقت شکار کرتا ہے جب ریاکاری کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، لہذا پختہ ارادہ کر لیا جائے کہ جب شیطان دھوکے میں مبتلا کرے گا، میں مزید اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو کر اور عبادات و صدقات کو پوشیدہ رکھ کر شیطان کو غصہ دلاؤں گا، تاکہ وہ اپنے غصے کی آگ میں جلتا رہے اور مجھ سے نا امید و مایوس ہو کر ایسا بھاگے کہ دوبارہ پلٹ کر نہ آ سکے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فضیل بن غزوان علیہ رحمہ سے کہا گیا، فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے۔ فرمایا، خدا عز و جل کی قسم جس نے اسے اس بات پر ابھارا، میں ضرور اسے غصہ دلاؤں گا۔ پوچھا گیا، اس کو ابھارنے والا کون ہے؟ فرمایا، شیطان۔ پھر یوں دعا کی، اے اللہ عز و جل اس شخص کو بخش دے۔ اور فرمایا، میں نے اللہ عز و جل کی اطاعت کر کے شیطان کو غصہ دلایا، اور جب شیطان بندے کی یہ عادت دیکھتا ہے تو اس سے دور بھاگ جاتا ہے کہ کہیں اس کی نیکیاں اور زیادہ نہ ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شیطان بندے کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، لیکن جب بندہ اس کی اطاعت کرنے کی بجائے اس وقت کوئی نیکی کر لیتا ہے تو شیطان یہ دیکھ کر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، جب شیطان تجھے شک میں مبتلا دیکھتا ہے تو تیری طاق میں بیٹھ جاتا ہے، اور جب تجھے نیکیوں پر قائم پاتا ہے تو تجھ سے نفرت کرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ ریاکاری سے بچنے کے 4 مراتب کی مثال۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمہ نے مذکورہ 4 مراتب کے لیے ایک بہت ہی پیاری مثال دیتے ہوئے فرمایا، ان کی مثال ان 4 آدمیوں کی سی ہے جنہوں نے علم حدیث کی مجلس میں حاضری کا ارادہ کیا تاکہ وہ اس سے فائدہ، فضیلت اور ہدایت و رہنمائی حاصل کریں۔ ایک گمراہ بے دین کو ان سے حسد ہونے لگا کہ یہ حق بات پہچان لیں گے، چنانچہ وہ ایک کے پاس گیا، اسے مجلس علم میں شرکت سے روکا اور گمراہی کی دعوت دی، جسے اس شخص نے ٹھکرا دیا۔ جب اس گمراہ نے اس کا انکار دیکھا تو اسے جھگڑا کرنے لگا۔ وہ شخص بھی اصلاح کی نیت سے اسے گمراہی سے روکنے میں مصروف ہو گیا، اور اس بے دین کا یہی مقصد تھا کہ جس قدر ممکن ہو اس نیک شخص کو مجلس علم میں شرکت کرنے سے تاخیر کروائی جائے۔ پھر جب دوسرے شخص کا گزر ہوتا ہے تو گمراہ شخص اسے بھی منع کرتا ہے اور روکتا ہے، وہ بھی رک جاتا ہے، لیکن جھگڑے میں وقت ضائع کیے بغیر اسے گمراہی سے منع کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ گمراہ شخص اس بات پر بھی خوش ہو جاتا ہے کہ برائی سے منع کرنے کی مقدار تو اسے تاخیر ہو ہی گئی۔ تیسرا شخص جب اس گمراہ کے پاس سے گزرتا ہے تو نہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ ہی اسے دھتکارنے اور جھگڑا کرنے میں مصروف ہوتا ہے، بلکہ اپنی راہ چلتا رہتا ہے۔ یہ دیکھ کر گمراہ شخص اس سے بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ جب چوتھا شخص اس گمراہ کے پاس سے گزرنے لگتا ہے تو اس گمراہ کو غصہ دلانے کے لیے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مجلس علم کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ پھر اگر اتفاق سے چاروں کا ایک ساتھ اس گمراہ کے پاس سے گزر ہو تو وہ پہلے 3 سے تو چھیڑ چھاڑ کرے گا، لیکن چوتھے کے قریب بھی نہ پھٹکے گا، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر ایسا کیا تو یہ آدمی مزید تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے لگے گا۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ اگر تم کہو کہ جب انسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ نہیں تو کیا ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان سے بچنے کے لیے گھات لگا کر ان کا انتظار کرنا چاہیے، یا اللہ عز و جل پر توکل کر لینا چاہیے کہ وہ دور فرما دے گا، یا پھر شیطان سے بے پرواہ ہو کر عبادت میں مشغول رہنا چاہیے؟ جواب، ہم کہتے ہیں اس بارے میں 3 گروہ ہیں۔ اہل بصرہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یاد الہی میں گم رہنے والے شیطان کے مکر و فریب سے آزاد ہیں، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کی محبت میں گرفتار ہو کر ہمہ وقت اسی کی طرف متوجہ رہتے ہیں، لہذا شیطان انہیں چھوڑ دیتا ہے اور مایوس ہو کر ان سے دور ہٹ جاتا ہے، جیسا کہ وہ بوڑھوں کو شراب و زنا کی طرف بلانے سے مایوس ہے۔ نیز یہ لوگ دنیا کی حلال و مباح لذتوں سے بھی خنزیر و شراب کی طرح بالکل منہ پھیر لیتے ہیں، جس کے بعد شیطان کے لیے ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہتا، لہذا انہیں اس سے بچنے کی بھی حاجت نہیں۔ اہل شام کے ایک گروہ کے نزدیک شیطان سے بچاؤ کی ترکیب کا محتاج وہی ہے جس کا یقین اور توکل ناقص ہے، اور جسے کامل یقین ہو کہ اللہ عز و جل کی تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ عز و جل کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ جانتا ہے کہ شیطان ایک گھٹیا مخلوق ہے جسے کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہی جو اللہ عز و جل چاہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ عارف حقیقی اس بات سے شرم محسوس کرتا ہے کہ وہ رب عز و جل کے سوا کسی سے ڈرے، وحدانیت کا یقین اسے ڈرنے و بچنے سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ اہل علم حضرات کا ایک گروہ کہتا ہے کہ شیطان سے بچاؤ کی ترکیب کرنا ضروری ہے۔ بصریوں نے جو بات کی ہے کہ یاد الہی میں گم رہنے والے شیطان کے مکر و فریب سے آزاد ہیں، ان کے دل دنیا کی محبت سے بالکل خالی ہیں، تو یہی خوش فہمی شیطان کا ہتھیار ہے، اور ممکن ہے بندہ اسی سے دھوکہ کھا جائے، کیونکہ جب انبیاء کرام علیہ السلام شیطانی وساوس سے محفوظ نہیں تو کوئی دوسرا کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ اور شیطانی وساوس صرف خواہشات اور دنیاوی محبت کے بارے میں ہی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کے بارے میں بھی ہوتے ہیں،
اور کبھی شیطان بدعت و گمراہی کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اور ان خطرات سے کوئی محفوظ نہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیاته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ۔ سورہ حج ترجمہ۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو، پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لا یغان علی قلبی، یعنی میرے دل پر پردہ آ جاتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمزاد شیطان ایمان لے آیا تھا اور وہ آپ کو بھلائی ہی کی دعوت دیتا تھا، تو جو گمان کر بیٹھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ عز و جل کی محبت میں مشغول ہے، وہ یقیناً دھوکے میں ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ اس حدیث کی شرح میں مرا المناجی جلد 3 صفحہ 353 پر ارشاد فرماتے ہیں یغان غین سے بنا بمعنی پردہ، اسی لیے سفید بادل کو غین کہا جاتا ہے۔ اس پردے کے متعلق شارحین نے بہت خامہ فراسائی کی ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد حضور کی دنیا میں مشغولیت ہے، بعض نے فرمایا کہ اس سے سونا مراد ہے، بعض کے خیال میں اس سے مراد اجتہادی خطائیں ہیں، مگر حق یہ ہے کہ یہاں غین سے مراد اپنی امت کے گناہوں کو دیکھ کر غم فرمانا ہے اور استغفار سے مراد ان گناہ گاروں کے لیے استغفار کرنا ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تا قیامت اپنی امت کے سارے حالات پر مطلع ہیں، ان گناہوں کو دیکھتے ہیں، دل کو صدمہ ہوتا ہے، اس صدمے کے جوش میں انہیں دعائیں دیتے ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔